بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی اقرأ ہے، پڑھ.
جس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتی ہے اور نہ آخرت میں اسے فلاح مل سکتی ہے۔ ایک آیت کریمہ دیکھیں، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں۔ کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں جن میں سے چند کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان سے آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ علم ہی ایمان کا رہنما ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، اور علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا۔ یہاں دیکھیے، علم والوں کا تذکرہ پہلے ہے، ایمان والوں کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔ علم پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ علم ایمان کا رہنما ہے۔ علم کے بغیر ایمان بھی معتبر نہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ علم والوں کو اور ایمان والوں کو جان لینا چاہیے، بس اس کے اوپر وہ ایمان لائیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ علم کا نتیجہ ایمان ہے اور ایمان کا نتیجہ خضوع ہے، اللہ کی طرف دلوں کا جھک جانا۔ تو علم کا نتیجہ ایمان اور ایمان کا نتیجہ خضوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کا جھک جانا۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت یوں نقل فرمائی ہے، وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ یہ روایت معجم کبیر میں اتنی ہی ہے، پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمہ عورت ہو، ہر ایک کے اوپر علم کا حصول فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر دو عجیب و غریب باب باندھے ہیں۔ پہلا باب تو اس طریقے کا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے۔ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے تحت حدیث لا کر کے کہ کوئی آدمی اس وقت تک دین کے بارے میں گفتگو نہ کرے، آدمی اس وقت تک دین کے بارے میں گفتگو نہ کرے جب تک کہ اسے دین کی اس بات کا علم نہ ہو، اور نہ تو کوئی آدمی دین کی اس بات کے اوپر عمل کرے جب تک کہ اسے علم نہ ہو۔ یہ علم کا باب ہے بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ تو گویا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے آدمی کو شریعت کی اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے نہ تو دین کی کوئی بات آدمی بولے نہ دین کی بات کے اوپر عمل کرے۔ یہ باب خود علم کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ ایک باب امام بخاری اور باندھتے ہیں، بڑا عجیب باب ہے، اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔
باب ہے باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو. غور فرمائے، فقیہ الامت نے پہلے لفظ امت کا استعمال فرمایا، بعد میں اہل کا. ترجمہ کیا ہے؟ یہ باب ہے تعلیم دینے کا اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو. اہل و عیال میں سب آ گئے، بیوی کو تعلیم دے، بچوں کو تعلیم دے، بچیوں کو تعلیم دے. یہ سارے کے سارے لفظ اہل کے دائرے میں سمٹ کر آ گئے ہیں. باب بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا، باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، کہ آدمی پہلے اپنے اہل و عیال کو تعلیم دے، بعد میں لونڈی کو. لیکن ترتیب یوں ہے، امتہ و اہلہ. اس سے فقیہ الامت حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم سے آراستہ کرنا، تعلیم سے مزین کرنا ضروری تو ہے ہی. اگر تمہاری کوئی لونڈی ہو، تمہاری کوئی نوکرانی ہو، تو نوکرانی کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے. یہ تعلیم کی اہمیت ہے. اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ علم ایمان ہی کا رہنما نہیں ہے، بلکہ علم عمل کا بھی رہنما ہے. ارشاد فرمایا گیا، سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو. تو گناہوں سے معافی مانگنا یہ عمل ہے، عمل سے پہلے علم کا تذکرہ ہے. گویا علم عمل کا بھی رہنما ہے. یہ سورہ محمد کی آیت بتا رہی. علم صدقہ جاریہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی نافع علم چھوڑ جائے تو یہ علم نافع اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا. دلیل اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو، جہاں وصیتوں کا بیان ہے، وہاں اس حدیث پاک کو لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. یہ ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے. انسان کا عمل ختم ہو گیا، یعنی اب اس کا دفتر لپیٹ کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے گلے میں اس کے دفتر اعمال کو، نامہ اعمال کو لٹکا دیتے ہیں، اور یہ نامہ اعمال قیامت کے دن ہی کھلے گا. اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور بولا جائے گا پڑھ اپنی کتاب. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان جب مر گیا تو اب کوئی بھی عمل اس کے دفتر میں پہنچایا نہیں جا سکتا، دفتر بند ہو گیا. اس سے خود ایصال ثواب کا رد ہو گیا. بعض لوگ قرآن خوانیوں کے ذریعے، فاتحہ کے ذریعے اور دیگر خرافات کے ذریعے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے مرنے والے کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے.
تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ علماء جانتے ہیں کہ ان تجاوز کے لیے ہے، عربی کی مشہور گرامر کی کتاب شرح میت عامل کے اندر لکھا ہوا ہے وعن للتجاوز، ان تجاوز کے لیے ہے۔ اور مثال دیتا ہے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ان یہ بتا رہا ہے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور تیر کمان سے کافی فاصلے پر جا چکا ہے، اب تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی انقطع عنہ عملہ، مرنے کے بعد انسان کا عمل، کہ اب کوئی آدمی اس تک عمل کو نہیں پہنچا سکتا، بہت دور ہو گیا ہے اس کا عمل، اور نہ تو اب کوئی عمل وہ خود کر کے اپنے دفتر اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، نہ وہ خود عمل کر کے اپنے دفتر اعمال میں کسی عمل کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کے مر جانے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو گیا، مگر تین چیزیں کہ برابر میت کو ان تین چیزوں سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تین چیزوں سے میت استفادہ کرتا رہتا ہے۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے سنت جاریہ۔ اگر آدمی مال کے بارے میں وصیت کر کے چلا جائے تو یہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، اور بچوں کی تعلیم و تربیت، اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وصیت کر کے چلا جائے تو یہ سنت جاریہ۔ سو یہ فرق ہے صدقہ جاریہ اور سنت جاریہ۔ تو صدقہ جاریہ کا فائدہ میت کے مرنے کے بعد اسے پہنچتا رہے گا، اور علمی ينتفع بھی، یا کوئی علم نافع چھوڑ کر چلا جائے۔ اس حدیث کے آئینے میں علم کی دو قسمیں اس طرح نہیں کرتا کہ ایک علم دنیا ہے، ایک علم آخرت ہے، ایک علم دنیا ہے اور ایک علم دین ہے۔ میں یوں تفریق نہیں کرتا، بلکہ یوں تفریق کرتا ہوں کہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے۔ سائنس اگر مذہب کی تائید کے لیے سیکھی جا رہی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا دین ہے۔ کوئی بھی علم حاصل کیا جائے اس سے دین کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، لوگوں کی فلاح و بہبود مقصود ہو، تو وہ علم تو علم دین بن جاتا ہے۔ لہذا علم دین اور دنیا کی تقسیم نہ کر کے علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم کی جائے، کہ جو علم نافع ہو کسی بھی قسم کا ہو اسے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس سے آدمی کو خود فائدہ پہنچے گا، عوام کو اس سے فائدہ پہنچے گا، دنیا والوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ علم نافع ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ علم نافع میں دو درجے ہیں۔ ایک علم وہ جو آخرت میں انسان کو نفع پہنچائے، ظاہر ہے کہ وہ مقدم رہے گا۔ تو علم کی دو قسمیں، علم نافع اور علم غیر نافع۔ علم نافع کے بھی دو درجے، وہ علم جو آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچائے، اور ایک علم جو انسان کو خود دنیا میں اس کو فائدہ پہنچا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا۔ اس طرح تقسیم کرنا صحیح ہے۔ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور علمی ينتفع بھی، یا ایسا علم چھوڑ کر چلا جائے جس علم سے اس کو فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح يدعو له، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک اولاد کی وجہ سے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کی دعا کی وجہ سے اللہ میت کے درجات میں اضافہ کرے گا۔ لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ مرنے والا توحید کے اوپر مرا ہو۔ اگر توحید کے اوپر اس کی موت نہیں ہوئی ہے، شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نہ تو مومنوں کے لیے نہ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کے اوپر مر گئے ہیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ علم نافع صدقہ جاریہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے عملی معجزات دیے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ایک علمی معجزہ دیا ہے، اس وجہ سے بھی آپ افضل الانبیاء ہیں۔ اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن عالم کے مر جانے کے بعد اس کا علم ختم نہیں ہوتا، اس کا علم باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کو یہ معجزہ دیا گیا کہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے، مادر ذات اندھے کو بینا کر دے، مادر ذات بہرے کو سنوا بنا دے۔ معجزہ یہ دیا گیا کہ کیا کھا کر کے آئے ہو بتا دیں۔ حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ یہ دیا گیا کہ ہاتھ کو بغل میں لے جا کر کے نکال دیتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، جس کو ید بیضا کہتے ہیں۔ عصا دیا گیا تھا، پانی پر مارتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا، پانی راستہ دے دیتا تھا۔ پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی نکلنے لگتا تھا، 12 چشمے نکل پڑتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات عملی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عملی معجزات دیے گئے، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ علمی معجزہ ہے قرآن حکیم کی شکل میں، کہ آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اس طریقے کی کتاب بنا کر بتاؤ، اس کی نظیر لا کر بتاؤ، ایسا قرآن لا کر کے بتاؤ، ایسی کتاب لا کر کے بتاؤ۔ کتاب نہ بنا سکو تو ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ، سورت نہ بنا سکو تو ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ، ایک آیت نہیں بنا سکتے تو سنٹینس بنا کر کے دکھاؤ، فلیاتو بحدیث مثلی، حدیث ایک سنٹینس بنا کر دکھاؤ۔ یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کو عملی معجزات دیے گئے، اور عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ساتھ ایک علمی معجزہ دیا گیا، عالم کے ہونے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا ہے، وہ علمی معجزہ قیامت تک زندہ رہے گا اور بطور چیلنج برقرار رہے گا۔ علم کی فضیلت یوں بھی واضح کی جا سکتی ہے۔ غور فرمائیے کہ انسان کے بدن میں 3 طریقے کے اعضاء ہیں: اعضائے علم، اعضائے عمل، اعضائے مال۔ 3 قسم کے اعضاء۔ سر یہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے آنکھوں میں بینائی کی قوت رکھ دی ہے، جس کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ کانوں میں سماعت کی قوت رکھ دی ہے، سن کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ ناک کے اندر سونگھنے کی قوت رکھ دی ہے، اس سے بدبو اور خوشبو کا پتہ انسان چلا لیتا ہے۔ انسان کے دماغ میں فؤاد رکھ دیا ہے، انسان کی کھوپڑی میں فؤاد جسے دماغ کہا جاتا ہے وہ رکھ دیا گیا ہے، جس کے ذریعے وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ قوت تفکیر اسی کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ غور فرمائیے تو یہ سب کچھ سر ہی کے اندر ہے، جتنے بھی مشاعر ادراک ہے وہ سب سر کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سر کو جو علوم کے ذرائع اور علوم کے آلات ہیں وہ سب سر میں ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے مشاعر ادراک کے اس مخزن کو بدن کے بالکل اوپر رکھا ہے۔ اوپر رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اعضائے علم دیگر اعضاء کے مقابلے میں برتر ہے۔ علم برتر ہے عمل سے، علم برتر ہے مال سے۔ علم کے جتنے بھی آلات ہیں، علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، سب کے سب سر کے اندر ہیں۔ سونگنے کی قوت سر میں ہے، سننے کی قوت سر میں ہے، دیکھنے کی قوت سر میں ہے، سوچنے کی قوت سر میں ہے۔ جن چیزوں سے آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ سارے کے سارے مشاعر، سارے کے سارے مدرکات سب سر کے اندر موجود ہے، اور سر کو اللہ نے جسم کو اوپر رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اعضائے عمل ہیں، اور اعضائے عمل میں سر فہرست ہاتھ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب بھی کبھی انسان کے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں ہاتھ کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ید کی جمع ایدی، ہاتھ، ہینڈ۔ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے ید کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ اعضائے عمل،
اعضائے علم کے نیچے ہیں، کیونکہ ہاتھ سر کے نیچے ہے، اور اعضائے عمل میں سر فہرست ہاتھ ہے۔ تو پہلا درجہ اعضائے عمل کا ہے، علم کا ہے، دوسرا درجہ اعضائے عمل کا ہے، تیسرے نمبر پہ اعضائے